مکہ مکرمہ سرداروں نے اجازت دی کہ آپ کعبے کا طواف کریں، اور حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 60 رحمتوں کے مستحق تو وہ ہوتے جو خانے کعبے کا طواف کرتے، 40 رحمتوں کے مستحق وہ ہوتے جو خانے کعبے کے سامنے نماز پڑھتے، اور 20 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو نہ طواف کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ تلاوت کرتے، نہ درود شریف پڑھتے، نہ کوئی دعا پڑھتے، کچھ نہیں، خالی کعبے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، وہ بھی 20 رحمتوں کے مستحق۔ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قلب و جگر میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر راسخ، فرما تم تو مجھے کعبے کے طواف کی اجازت دیتے ہو، لیکن جب تم ہمارے آقا کو اجازت نہیں دیتے تو رکھو تمہارا کعبہ، میں تو کعبے کا طواف بغیر حضور کے نہیں کروں گا۔ اور کعبے کو چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ پھر ایک لمبا واقعہ، وہ واپس آئے، پھر صلح حدیبیہ ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ انہیں یہاں پہنچنے میں کوئی دیر ہو گئی، صحابہ میں کوئی چیمیں گوئیاں ہونے لگ گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ کے کافروں نے قتل کر دی۔ تو اب اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان حضور سے بیعت کرنے لگے کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوا تو مکہ کے لوگوں سے آخری وقت تک ہم جنگ کریں گے، انہیں چھوڑیں گے۔ سب بیعت کر رہے ہیں، سب بیعت کر چکے۔ تو یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل کہ سب جب بیعت کر چکے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو مسلم شریف کی حدیث، کہ چونکہ حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام میں لگے، یعنی میں نے ان کو بھیجا، تو اب یہ دیکھو، یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان کا، میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ اپنے ہی ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ یہ اعزاز سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کسی کو میسر نہیں آئے۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نقشے کو یوں بیان فرمائے، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، بظاہر تو تمہارا ہاتھ تھا اور حقیقت میں تو انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت۔ تو کہا گیا کہ پھر ان کی فضیلت ہے جو بیعت رضوان والے ہیں۔ اس طریقے سے محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان کے فضائل، لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ حضرت چاروں خلفائے راشدین، یہ سب سے ان کی فضیلت زیادہ۔ خدا کا نظام دیکھیے، جنہوں نے کہا حضرت علی کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، بہت اطمینان سے سنیں، اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے تو کیا دوسرے خلیفہ صدیق اکبر، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہوتے؟ کیا عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہوتے؟ یہ نظام قدرت ہے کہ جو دنیا سے پہلے جانے والا پہلے وہ خلیفہ بنا، جو دوسرے نمبر پر جانے والا اسے دوسرا خلیفہ بنا، جو تیسرے نمبر پر جانے والا اسے تیسرا خلیفہ بنا، جو چوتھے نمبر پر جانے والا چوتھا خلیفہ وہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے تقسیم ہے؟ لوگ عموماً اس معاملے میں بے احتیاطی برتتے ہیں، مگر آپ غور فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا نظام۔ تو ان کی فضیلت ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اب آئیے، چونکہ یہ جلسہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کیا جاتا ہے، چند باتیں جو اس وقت ہمارے ذہن میں ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان۔ ایک بحث محدثین میں چل نکلی، ایک حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت صدیق اکبر، ایک حدیث شریف میں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضور کے غلام تھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ایک حدیث شریف میں ہے کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر شریف سے 10 برس کی تھی، تو حضرت علی پہلے ایمان لائے۔ اب چاروں حدیث مختلف، بظاہر چاروں میں ایسا لگتا ہے کہ مخاصمت، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ لیجئے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول سنیے
کتنی پیاری بات کری، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھرے۔ ہمارے امام اعظم فرماتے ہیں کہ چاروں باتیں بالکل درست ہیں، کہ سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، سب سے پہلے ابوبکر صدیق ایمان لائے، سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائے، سب سے پہلے زید بن حارثہ ایمان لائے، چاروں درست ہیں حدیث۔ فرمایا تفصیل اس کی یہ ہے، یہ کہا جائے کہ جوان مردوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہ صدیق ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہ حضرت علی۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ وہ زید بن حارثہ۔ بات بالکل صاف ہوگی، کیسی تطبیق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے کی کہ اختلاف بالکل ختم ہو گیا، اور ہر حدیث ہر روایت اپنی جگہ بالکل درست اور بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار سب سے پہلے ان بچوں میں ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی پرورش اپنے ذمے لی، اور پرورش کرنے والے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان کی پرورش کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، جو سب سے حضور علیہ السلام کی پیاری اور چہیتی بیٹی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کا نکاح حضور علیہ السلام سے کیا۔ یا عموماً یہ بحث چلتی ہے، لوگ جو دوسری صاحبزادیوں کی عظمت کو نہیں مانتے، عموماً وہ جو کہتے ہیں اس کو بھی ذرا سن لیجیے آپ۔ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی جن کا نام فاطمہ۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ حضور کی 4 صاحبزادی ہیں، سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب، ان سے چھوٹی صاحبزادی حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی جو صاحبزادی، ان کے بعد جو صاحبزادی ہیں جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں وہ تھی، وہ تیسری صاحبزادی۔ چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ۔ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ایک ہی صاحبزادی حضور علیہ السلام کی ہے، کیونکہ اگر 4 صاحبزادی مانی جائیں ان کی تفصیل یہ۔ حضرت زینب کا نکاح بقول شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی اپنی تحقیق مدارج النبوت بیان فرماتے ہیں، ان کا نکاح حضرت ابو العباس سے ہوا، اور ان سے ایک صاحبزادی بھی جن کا نام امامہ تھا۔ مشکاہ شریف میں کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث شریف ہے کہ امامہ کھیل رہی تھی یا رو رہی تھی، تو حالت نماز میں حضور علیہ السلام نے ان کو گود میں لے لیا تھا۔ بعض فقہ بڑے فقیہ اس پر بحث کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ شاید اس زمانے کی بات ہے کہ جب نماز میں کچھ حرکت کرنا جائز تھی، اشارہ کر دینا یا بات کرنا، اس کے بعد وہ منسوخ ہو گیا۔ اب نماز میں نہ اشارہ کر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ آواز دے سکتے ہیں، نہ کسی کو سلام کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ سب ممانعت ہو گئی اس بات کی، تو حضور علیہ السلام ان کو گود میں بھی اٹھایا جن کا نام حضرت امامہ تھا۔ اب دیکھیے کیا 4 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے پتہ لگا حضور کے ایک صاحبزادی نہیں بلکہ 4 صاحبزادی ہیں۔ پڑھیے قرآن مجید فرقان حمید، ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے حبیب علیہ السلام جو بات تم سے ارشاد فرمائی جا رہی اپنی تمام ازواج سے کہہ دو، وہ بناتے کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، وہ نساء المؤمنین ساری عورتوں سے کہہ دو۔ دیکھیے یہ کیا نام ہے، کل ازواج کا، ازواج جمع ہے زوجہ کی، ساری ازواج سے کہہ دو، وہ بناتے کا، بنات جمع ہے بنت کی، اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دو۔ اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کی آیت یہ ہوتی کل ازواج کا و بنت کا، میرے محبوب یہ بات اپنی تمام بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹی سے کہہ دو، تو قرآن کی نص سے پتہ لگا حضور کی بیٹیاں کی بیٹی نہیں۔ حضرت فاطمہ کی فضیلت یہ تھی کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ تینوں صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی پیدا ہوئی، اور اعلان نبوت کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔ اب یہ اعزاز حضرت فاطمہ کو حاصل ہوا کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئی جو سب سے چہیتی بیٹی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کی پرورش بھی کی
اور اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت علی سے کر دیا۔